بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاح و آدابہ کی آج ہماری یہ نشست نمبر 50 ہے، اور آج کی نشست میں ہم الفصل الرابع کے تحت قاعدہ یا اصول نمبر 7 پڑھیں گے۔ جیسے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ جو چوتھی فصل ہے اس کتاب کی، وہ اصول افتاح اور قواعد افتاح پر مشتمل ہے، اور اس میں تقریباً 10-11 جو ہے وہ قواعد اور ضوابط ہیں۔ تو اس لیے ہم نے گزشتہ نشستوں میں تقریباً 6 قواعد اور اصول پڑھ لیے ہیں۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم انشاءاللہ قاعدہ نمبر 7 پڑھیں گے۔ الاصل السابع صیغ الترجیح، یہ 7واں قاعدہ ہے جو ترجیح کے الفاظ اور صیغوں کے بارے میں۔ پہلے آپ ضابطہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے تحت حضرت نے جو تفصیلات ذکر کی ہیں اس کو پڑھیں گے۔ تو ضابطہ یہاں سے یہاں تک ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو یہ اگر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں 2 پیراگراف ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کی پہلا پیراگراف ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا، دونوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ مختلف مشائخ جب اقوال میں کسی ایک قول کو چھوڑ کر دوسرے قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ والا قول ٹھیک نہیں ہے، یعنی راجح نہیں ہے، راجح دوسرا قول ہے، تو اس ترجیح کے لیے یا ترجیح دیتے وقت وہ مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ الفاظ ایسے ہیں کہ کچھ الفاظ تو بالکل قوت میں اور ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی بنسبت زیادہ قوی الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی صورت میں پھر پتہ چلانا کہ بھئی یہ والی ترجیح زیادہ قوی ہے کیونکہ اس کے لیے یہ والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور جو دوسری ترجیح دی گئی ہے یہ زیادہ قوی نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے کمزور الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے الفاظ جو ہے ان کے ذریعے اگر ترجیح دی گئی ہو تو وہ زیادہ قوی الفاظ ہیں، اور کون سے ایسے الفاظ جن کے ذریعے اگر ترجیح دی گئی ہو تو وہ زیادہ قوی الفاظ نہیں ہے، ان کو نہیں لیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں یہی ضابطہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ترجیحی صریح کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بعض الفاظ بعض سے جو ہے وہ قوی بھی ہے۔ اب الفاظ کو ذہن میں رکھنے کے لیے ذہن میں رکھیے کہ سب سے قوی صیغہ ترجیح دیتے ہوئے جب کوئی صاحب ترجیح کسی قول کو ترجیح دیتا ہے تو ترجیح کے لیے جو سب سے قوی صیغہ اور سب سے قوی جملہ بولا جاتا ہے وہ ہے علیہ عمل الامہ، یہ سب سے قوی ہے۔ جب کسی ترجیح دیتے ہوئے یہ الفاظ استعمال ہو جائے تو بس یہی سب سے مضبوط اور قوی ترجیح ہے، علیہ عمل الامہ۔ اگر یہ لفظ موجود ہی نہ ہو ترجیح کے اندر، علیہ عمل الامہ کسی نے بھی یوز استعمال نہیں کیا، تو پھر علیہ الفتویٰ، جو علیہ الفتویٰ ہے یہ جو ہے وہ دوسرے درجے پر ہے، اور وہ بھی یفتہ، یہ دونوں تقریباً بالکل برابر ہے، علیہ الفتویٰ اور بھی یفتہ، ان دونوں میں قوت اور ضعف کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہے، یہ دونوں برابر ہیں۔ پھر اس کے بعد الفتویٰ علیہ، تیسرے نمبر پر پھر نمبر آتا ہے الفتویٰ علیہ کا، کہ اگر ترجیح دیتے ہوئے کسی بھی شیخ نے جو ہے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، پہلے والے علیہ عمل الامہ، علیہ الفتویٰ بھی یفتہ، یہ کسی نے استعمال نہیں کیے، تو بلکہ الفتویٰ علیہ موجود ہے، تو پھر الفتویٰ علیہ سب سے قوی ہے اور اسی کو لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں اگر یہ سارے موجود نہیں ہیں تو پھر ہوا صحیح، یہ، اور آخر میں ہوا الاصح، یہ، یعنی یہ پھر ان کی ترتیب یوں بنتی ہے کہ پھر ہوا صحیح کا مرتبہ آتا ہے، یہ قوی ہے، اور آخر میں پھر الاصح۔ اب اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ آتے ہیں وہ سارے کے سارے برابر ہے، وہ یعنی کہ ان کے تو بعد میں ہے، یعنی یہاں تو ترتیب یہی ہوگی، یہی چلے گی کہ علیہ عمل الامہ ہے، پھر اس کے بعد علیہ الفتویٰ اور بھی یفتہ ہے، پھر اس کے بعد الفتویٰ علیہ ہے، پھر ہوا صحیح ہے، اور آخر میں پھر جو ہے وہ ہوا الاصح ہے۔ لیکن ان کے بعد جو الفاظ ہے وہ سب ان کے بعد ہے اور مرتبے میں برابر ہے۔ اس کی وضاحت حضرت نے ان الفاظ میں کی ہے کہ باقی صیغے جو ہے وہ قوت میں برابر ہے، جیسے هو المعتمد، هو الاشبہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی اسم تفضیل کا صیغہ استعمال کر لیا جائے کہ الازہر، هذا ازہر، هذا الاشبہ، تو پھر ٹھیک ہے، وہ اسم تفضیل والا تو ہے وہ راجع ہو جائے گا، لیکن باقی تقریباً یہ سارے کے سارے الفاظ یکساں ہے قوت میں۔ تو یہ تو اصل ضابطہ تھا جو آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس ضابطے کے تحت حضرت نے جو خلاصہ ذکر کیا ہے، پہلے زبانی اس خلاصے کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔
اب یہ ایسا جو اصول ہے جو اوپر ہم نے ذکر کر دیا، اس اصول کے بارے میں ہم نے تو یہ اتنا بات آپ کو بتا دی کہ بھائی جب کوئی شیخ کسی قول کو ترجیح دیتا ہے تو ترجیح دیتے وقت وہ مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے، اور ان الفاظ میں سے بعض الفاظ دوسروں کی بنسبت زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ اب ان میں مرتبہ ہے، تو وہ مرتبہ کیا ہے، وہ مختلف الفاظ کا رتبہ اور وہ کیا ہے، تو وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ سب سے اوپر درجہ علیہ عمل الامہ، پھر علیہ الفتویٰ اور بہی یفتیٰ، پھر الفتویٰ علیہ، پھر ہوا صحیح، پھر ہوا الاصح، پھر اس کے بعد باقی والے سارے برابر، ہاں اس میں تفضیل والا زیادہ راجح۔ یہ تو ہو گیا۔ اب اور باقی الفاظ میں علماء کا اتنا اختلاف بھی نہیں ہے، البتہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں علماء میں اختلاف واقع ہوا ہے، وہ دو الفاظ یہ دونوں ہیں، ایک ہے ہوا الصحیح اور دوسرا ہے ہوا الاصح۔ ان دونوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر ترجیح دیتے وقت صاحب ترجیح نے ہوا صحیح کا لفظ استعمال کیا اور دوسرے صاحب ترجیح نے ہوا الاصح کا لفظ استعمال کیا، تو اس میں سے کون سا مقدم ہے اور کون سا مؤخر، یعنی کون سا قوت کے اندر بڑھ کر ہے دوسرے سے، اس بارے میں علماء کی دو آراء ہے۔ وہ اختلاف تب ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے آپ کہ اگر یہ دونوں الفاظ ایک ہی قائل نے کہے ہیں، مثلا ایک شیخ ہے، اس نے ایک مرتبہ ایک قول کو ترجیح دیتے ہوئے وہ صحیح کہا، اور پھر کسی قول کو ترجیح دیتے ہوئے ہوا الاصح کہا ایک ہی مسئلے میں، تو پھر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ الاصح جو ہے یہ صحیح پر مقدم ہے، الاصح جو ہے یہ زیادہ قوی ہے اور بنسبت الصحیح کے۔ جب ایک ہی قائل نے ایک ہی مسئلے میں ایک قول کو صحیح کہا اور دوسرے قول کو اصح کہا تو اصح والا زیادہ مقدم ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ البتہ اگر دو مختلف مشائخ نے، دو مختلف حضرات نے اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیے کہ ایک نے صحیح کا لفظ استعمال کیا، دوسرے نے اصح کا لفظ استعمال کیا، تو اب یہاں پر کون سا لفظ مقدم ہے؟ کیونکہ مختلف ہے، مسئلہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اور اقوال مختلف ہے۔ ایک قول کو ایک شیخ نے یہ کہہ کر ترجیح دے دی کہ ہوا صحیح، اور دوسرے قول کو دوسرے شیخ نے یہ کہہ کر ترجیح دے دی کہ ہوا الاصح، تو ایسی صورت میں ہوا صحیح مقدم ہے یا ہوا الاصح، اسی میں اختلاف ہے۔ تو اختلاف کا محل پہلے معلوم ہو گیا۔ اب اختلاف میں دو رائے، ایک رائے تو یہ ہے بعض مشائخ کی، وہ کہتے ہیں کہ جو اصح ہے وہ صحیح سے مقدم ہوگا۔ جب دو حضرات یہ الفاظ استعمال کر لے، ایک صحیح کہیں اور دوسرا اصح، تو اصح جو ہے وہ زیادہ قوی ہے، اور وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں، اسی قول کو ابن عبد الرزاق نے الدر المختار کی شرح میں اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ اصح جو ہے اس میں تفضیل ہے، تو اس کے مقابل میں جو صحیح ہے وہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور اصح کو لیا جائے گا۔ لیکن دوسرا اوپینین اور دوسری رائے یہ ہے کہ دونوں میں جو پہلا لفظ ہے نا ہوا الصحیح، وہ زیادہ قوی ہے اصح کے مقابل میں۔ وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح کا لفظ جو ہے اس کے مقابل یا اس کی ضد جو ہے وہ خطا آتی ہے۔ کیوں کہ صحیح خطا ایک دوسرے کے متضاد جو ہے، صحیح اور خطا ہے نا، اور اصح کی جو ضد ہے وہ ہے صحیح، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ صحیح کی ضد خطا ہے، اصح کی ضد جو ہے وہ کیا ہے، صحیح ہے، تو جس کے مقابل میں خطا ہے وہ زیادہ مؤکد اور پختہ ہے بنسبت اس قول کے جس کے مقابل میں صحیح ہے۔ یہ اہم پوائنٹ ہے کہ جب اصح کے مقابل میں صحیح آ گیا اور صحیح کے مقابل میں خطا آ گیا، تو جب آپ کسی قول کو صحیح کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ جو دوسرا والا ہے وہ خطا ہے، تو صحیح ہی کو لینا ضروری ہے نا پھر، کیونکہ اصح کے مقابل میں تو صحیح ہے، تو اصح تو اتنا مضبوط نہیں ہے کیونکہ اس کے مقابل میں صحیح موجود ہے، لیکن صحیح کے مقابل میں صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح کے مقابل میں کیا ہے، خطا ہے، تو اس لیے صحیح ہی کو لیا جائے گا۔ صحیح کے مقابل میں جس کو اصح کہا گیا ہے وہ صحیح والے کی نظر میں وہ خطا ہے، تو جب وہ خطا ہے تو اس کو نہیں لیا جائے گا، اور صحیح والا زیادہ قوی ہے۔ اس کو علامہ بیری رحمہ اللہ نے حاشیۃ البزدوی وغیرہ سے اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال یہ تو صحیح اور اصح کا محل اختلاف، اور پھر کون سا زیادہ صحیح ہے اور کون سا صحیح نہیں ہے۔ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے، پہلی رائے کو اختیار کیا ہے کہ اصح جو ہے وہ صحیح سے مقدم ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کیا رائے ہے۔ حضرت نے جو کچھ لکھا ہے اس کو آپ دو تین نکات میں ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ لکھی ہے حضرت نے کہ بھائی اس سلسلے میں کوئی ایسا قاعدہ کلیہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم مطلقاً ایک ہی بات یہ کہہ دے کہ بھائی وہ صحیح مقدم ہے یا الاصح مقدم ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم،
اس لیے کہ کبھی کبھی اصح کا لفظ جو ہے یہ بھی کبھی کبھی خطا کے مقابل میں بولا جاتا ہے. یہ جو دوسرے حضرات نے یہ بات بتائی ہے کہ اصح کے مقابل میں صحیح ہوتا ہے تو یہ درست نہیں ہے. کبھی کبھی اصح کے مقابل میں بھی خطا ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مسئلے میں 3 اقوال ہو, صحیح کا لفظ جو ہے وہ خطا کے مقابل میں ہو اور اصح کا لفظ جو ہے وہ صحیح کے مقابل میں ہو. تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے گا؟ تو اس لیے جو جن حضرات نے صحیح کو مقدم رکھا ہے ہر صورت میں, ان کی رائے بھی اس طرح مطلقاً صحیح نہیں ہے. تو حضرت نے لکھا بہتر یہ ہے کہ سیاق کلام میں غور کیا جائے, قائل کی مراد کو سمجھا جائے اور اس کے بعد کسی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے کہ کس قول کو لیا جائے گا, صحیح کو یا اصح کو. یہ تو ایک بات ہو گئی, حضرت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ صحیح مقدم ہے یا اصح. دوسرا نقطہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو تفصیل ہم نے ذکر کر دی تو اقوال مختلفہ کے اندر ہے نا, مختلف اقوال. لیکن اگر تصحیح کے اندر لفظ اصح اور صحیح کو 2 تصحیحات میں استعمال کیا جائے, ایک ہوتا ہے ترجیح میں کہ بھئی اس نے اس قول کو ترجیح دی ہے, یہ وہ صحیح کا لفظ استعمال کیا, اور اس نے اس قول کو ترجیح دی اصح کا لفظ استعمال کیا, وہ تو بات الگ ہے. لیکن اگر ایک ترجیح کو دوسری ترجیح پر اختیار کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہو تو پھر اس صورت میں حضرت نے لکھا ہے کہ اصح کا لفظ اختیار کیا جائے گا. مثال کے طور پر علماء کہتے ہیں نا کہ ان هذا التصحیح الثانی اصح من الاول, کہ جو دوسری تصحیح ہے یہ پہلے والی تصحیح سے زیادہ اصح ہے. تو ایسی صورت میں پھر اصح ہی کے قول کو لیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو باقی الفاظ ہیں علیہ مشایخنا هو المعتمد والاشباہ والاوجہ والازہر, وہ سارے کے سارے ایک ہی مرتبے میں ہیں, وہ ہم نے بتا دیا. ہاں اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا جائے تو وہ الگ بات ہے. تو بہرحال یہ تو جو ہے وہ خلاصہ تھا. اب ذرا اسی قاعدے کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ولد ترجیح صریح, کہتے ہیں ترجیح کے لیے الفاظ ہوتے ہیں, جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تمام درجے اور قوت کے اعتبار سے برابر نہیں بلکہ ان میں سے کچھ الفاظ دوسرے کے مقابلے میں قوی ہوتے ہیں. ان الفاظ میں سب سے قوی علیہ العمل الامہ ہے, پھر علیہ الفتویٰ اور بھی یفتیٰ, پھر الفتویٰ علیہ, پھر ہوا صحیح, پھر ہوا الاصح, اور پھر جو باقی صیغے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ تصحیح کے اعتبار سے برابر ہے, جیسے ہوا المعتمد, ہوا الاشباہ. البتہ اس کے اندر جو اس میں تفصیل کے صیغے ہیں وہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ راجح ہوں گے. حضرت فرماتے ہیں اصحاب ترجیح یستعملون, فرماتے ہیں اصحاب ترجیح مختلف مسائل میں ترجیح کے لیے کئی الفاظ استعمال کرتے ہیں. ان الفاظ کے درمیان جو ترتیب ہے وہ اس قاعدے کے اندر ذکر کر دی گئی. البتہ جو علماء نے اختلاف کیا ہے صحیح اور اصح کے مقابل میں, اصح کے اندر کہ کون سا زیادہ قوی ہے. تو قال بعضهم, بعض حضرات نے فرمایا کہ اصح جو ہے وہ صحیح کے مقابل میں زیادہ قوت رکھتا ہے کیونکہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اور ابن عبد الرزاق نے عبد المختار پر اپنی شرح کے اندر اسی کو موقف کو اختیار کیا ہے. وقال الاخرون, دیگر حضرات نے یہ کہا ہے کہ صحیح کا لفظ اصح سے قوی ہے کیونکہ صحیح کا مقابل لفظ خطا ہے اور اصح کا مقابل صحیح ہے. تو جس لفظ صحیح کا مقابل خطا ہوگا اس میں زیادہ تاکید ہوگی بنسبت اس کے جو اس کے مقابل میں ہے. ٹھیک ہے, اور اسی کو جو ہے علامہ بیری نے حاشیۃ البزدوی کے بعد جو ہے اسی کو ذکر کیا ہے. البتہ پھر اس کے اوپر انہوں نے یہ تعقیب اور تنقید بھی کی ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ مناسب یہ ہے کہ اس بات کی قید لگائی جائے کہ غالباً ایسا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے ایسا بھی پایا ہے کہ اصح کے مقابل میں شاذ روایت موجود ہو. بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ فیصلہ کن بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر دونوں لفظوں کا کہنے والا قائل جو ہے وہ ایک ہی ہے, اگر دونوں لفظوں کا جو قائل ہے وہ ایک ہی ہے تو ایسی صورت کے اندر اصح کا لفظ جو ہے وہ صحیح پر مقدم ہوگا بے اتفاق. البتہ صحیح کا قائل اگر اصح کے قائل کے علاوہ ہے تو پھر اس میں اختلاف جاری ہوگا. علامہ ابن عابدین نے لکھا ہے کہ مشہور یہ کہ اصح جو ہے وہ صحیح پر مقدم ہے. حضرت نے فرمایا ہے کہ والذی یظہر لہذا العبد الضعیف, فرماتے ہیں کہ عبد ضعیف کی رائے یہ ہے کہ ان دونوں باتوں کو ہر مقام پر لاگو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ لفظ اصح جیسے صحیح کے مقابل میں آتا ہے اسی طرح کبھی اس کو خطا کے مقابل میں بھی استعمال کرتے ہیں. پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں 3 قول ہوتے ہیں, وہاں صحیح کا لفظ تیسرے قول کے مقابل میں استعمال کیا جاتا ہے جو خطا ہوتا ہے. پھر اصح کا لفظ اس قول کے مقابل میں لایا جاتا ہے جس کے لیے صحیح کا لفظ استعمال کیا گیا. اب جس قول کو صحیح کہا گیا ہے وہ تیسرے قول کے مقابل میں تو راجح ہوگا لیکن قول اصح کے مقابل میں وہ راجح نہیں ہوگا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ کوئی قاعدہ کلی نہیں ہے جو دونوں حضرات نے ذکر کیا ہے. تو اس سلسلے میں اب کیا کیا جائے, تو فرماتے ہیں کہ جب یہ الفاظ مختلف اقوال کے استعمال ہو لیکن جب لفظ اصح ایک نہیں, فرماتے ہیں کہ مناسب بات یہ ہے کہ سیاق کلام میں غور کیا جائے اور اس کے ذریعے کہنے والے کی مراد تک پہنچا جائے, نہ یہ کہ اصح اور صحیح میں سے کسی ایک کو ترجیح دے کر ہر جگہ اس قاعدے کو لاگو کیا جائے. یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح ٹھیک ہے.
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم ان هذا التفصيل يجري في الاقوال مختلفه، یہ پوری کی پوری تفصیل مختلف اقوال کے اندر استعمال ہو تو تب مختلف اقوال کے لیے استعمال ہو تو تب ہے، لیکن جب لفظ اصح ایک تصحیح کو دوسری تصحیح پر ترجیح دینے کے لیے استعمال ہو تو پھر اصح والا قول ہی جو ہے راجح ہے۔ اس کی مثال یہ بنے گی جب کوئی فقیہ دو ائمہ سے الگ الگ تصحیح نقل کرے اور پھر یہ کہے کہ دوسری تصحیح پہلی کی بنسبت اصح ہے، تو اب اس میں سے کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا مقصد اسی تصحیح کو ترجیح دینا ہے جس کو اس نے لفظ اصح سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی مرتبے میں ہیں، اور وہ الفاظ یہ ہے بھی ناخذ علیہ فتوی مشایخنا هو المعتمد هو الاشبہ هو الاوجہ، یہ الفاظ قوت تصحیح میں برابر ہے، البتہ ان کے اس میں تفضیل کے صیغوں میں وہی اختلاف ہوگا جو ابھی صحیح اور اصح کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے الفاظ میں سے تفضیل دیگر صیغوں پر راجح ہوگا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا 7واں قاعدہ مکمل ہو گیا۔ اب اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم 8واں قاعدہ پڑھیں گے۔